حیدرآباد کے مضافاتی علاقے رنگاریڈی ضلع کے عبداللہ میٹ میں آؤٹر رنگ روڈ پر ایک کار الٹنے سے خاتون انجینئر ہلاک ہو گئی جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثے کا شکار تمام افراد انفوسس کمپنی کے ملازمین ہیں۔ وہ سب مل کر مندر کے درشن کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ عبداللہ میٹ کے قریب کار بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ ہلاک ہونے والی خاتون کی شناخت سومیا ریڈی کے طور پر کی گئی ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ اتوار کی شام شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی جو محض 1 گھنٹے میں تقریباً 12 سینٹی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ شدید بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور کئی مقامات پر حادثات پیش آئے۔ حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں افضل ساگر نالے میں رامو پھسل کر گر گیا جسے بچانے کے لیے اس کا بھانجا ارجن کود پڑا مگر وہ بھی پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا۔ دونوں منگوڑ بستی کے رہنے والے بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے دونوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اسی دوران مشیرآباد میں بھی ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں سنی نامی 24 سالہ نوجوان نالے کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دیوار گر گئی اور وہ بھی پانی میں گر کر لاپتہ ہو گیا۔ پولیس اور امدادی ٹیمیں تینوں افراد کی تلاش میں ہیں مصروف۔ حیدرآباد کے علاقے گچی بولی کے تحت ویتنا گولا پلی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ شام ویتنا پلی میں شدید بارش کی وجہ سے ایک مکان کی دیوار منہدم ہو گئی جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موت جبکہ 4 دیگر شدید زخمی ہو گئے۔ حکام نے پرانے گھروں میں رہنے والوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ وہیں دوسری جانب حیدرآباد میں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ چند گھنٹوں میں ہی 12 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گچی بولی، حمایت نگر، ونسری پورم، بوڑوپل، پیرزادی گوڑا، پوچارام، ناراپلی میں بارش ہوئی۔ بشیر باغ، نامپلی، ایبٹس، کوٹھی، ایم جے مارکیٹ، بیگم بازار میں بھی بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے ایلوی نگر، حیات نگر، عبداللہ میٹ، جبلی ہلز، بنجار ہلز، مانیکنڈا، مشیرآباد، رام نگر، تارناکا، کاچی گوڑا، کوشائی گوڑا، کاپرا، کیسرا اور دیگر علاقوں میں سڑکیں زیرآب آ گئی جس کی وجہ سے گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ راحتی کارروائیوں میں جی ایچ ایم سی اور ہائیڈا کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ وقف بورڈ اور کونسل میں 3 اور 4 غیر مسلم ارکان کو شامل کرنے کی اجازت۔ سی اے او مسلم ہونا چاہیے، سپریم کورٹ کا عبوری فیصلہ۔ وقف قانون پر سپریم کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ سنایا۔ عدالت عظمیٰ نے عبوری حکم سناتے ہوئے کہا کہ پورے وقف قانون پر روک نہیں لگائی جا سکتی۔ سپریم کورٹ نے صرف کچھ دفعات پر ہی روک لگائی ہے۔ عدالت نے کہا کہ وقف بورڈ میں 3 سے زیادہ غیر مسلم رکن نہیں ہونے چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو بورڈ کا سی اے او مسلم ہونا چاہیے۔ وقف ایکٹ کو لے کر داخل کی گئی مختلف عرضیوں پر سماعت کے دوران سی جے آئی بی آر گوائی نے کہا کہ ہم نے ہر ایک سیکشن کو دیے گئے چیلنج پر غور کیا ہے۔ ہم نے پایا کہ قانون کے مکمل التزامات پر روک لگانے کا کوئی معاملہ نہیں بنتا، حالانکہ کچھ سیکشن کو تحفظ کی ضرورت ہے۔ وقف تنازع پر سپریم کورٹ نے کہا کہ قانون پر روک صرف نایاب سے نایاب ترین معاملوں میں ہی لگ سکتی ہے۔ تلنگانہ بھر میں خانگی کالجز 15 ستمبر سے غیر معینہ مدت کے لیے بند رہیں گے۔ انتظامیہ انجینئرز ڈے کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے حکومت کی جانب سے طویل عرصے سے زیر التوا فیس ریمبرسمنٹ کی واجبات کی ادائیگی میں ناکامی کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اس احتجاج کا اعلان فیڈریشن آف ایسوسی ایشن آف تلنگانہ ہائر انسٹیٹیوشنز نے اتوار کو اپنی جنرل باڈی میٹنگ کے بعد دیے۔ انہوں نے کہا کہ فنڈز کے اجرا میں تاخیر کی وجہ سے ہزاروں خانگی کالجز کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے۔ حیدرآباد میں کسی نئے پاسپورٹ سیوا کیندر کی منظوری نہیں دی گئی۔ امیر پیٹ اور ٹولی چوکی سیوا کیندر کی دوسری مقامات منتقلی۔ مرکزی وزارت خارجہ کی وضاحت۔ مرکزی وزارت خارجہ نے شہزاد آباد میں کسی نئے پاسپورٹ سیوا کیندر کی منظوری نہیں دی ہے بلکہ 16 ستمبر کو مہاتما گاندھی بس اسٹیشن میٹرو کی عمارت میں جو پاسپورٹ سیوا کیندر شروع کیا جائے گا وہ دراصل امیر پیٹ میں خدمات انجام دینے والے پاسپورٹ سیوا کیندر کی یہاں منتقلی کے بعد پرانے شہر میں خدمات انجام دے گا۔ اسی طرح 16 ستمبر سے ٹولی چوکی شیخ پیٹ میں خدمات انجام دینے والے پاسپورٹ سیوا کیندر کی منتقلی عمل میں لائی جائے گی جو کہ ٹولی چوکی سے منتقل ہونے کے بعد رائے درگ میں شروع کیا جائے گا۔ حیدرآباد میں خدمات انجام دینے والے 3 پاسپورٹ سیوا کیندر جن میں بیگم پیٹ، امیر پیٹ اور ٹولی چوکی پاسپورٹ سیوا کیندر شامل تھے، جن میں امیر پیٹ پاسپورٹ سیوا کیندر اور ٹولی چوکی پاسپورٹ سیوا کیندر کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और इंचार्ज रियासती वज़रा के साथ इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के लिए हर किसी को सरगर्म हो जाने की हिदायत दी। वज़ीर आला के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, टी नागेश्वर राव, जी विवेक वेंकट स्वामी, पी श्रीनिवास रेड्डी, AICC सेक्रेटरी विश्वनाथन, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, मेयर GHMC विजय लक्ष्मी, कॉरपोरेशनों के सुदूर नशीन और डिवीजन इंचार्जेस ने इजलास में शिरकत की। स्कॉलरशिप और फीस बाज अदायगी के मसले पर कॉलेजेस की हड़ताल को SIO की तायीद। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि स्कॉलरशिप और फीस बाज अदायगी के बकायाजात फौरी जारी की जाएं। SIO ने खानगी पेशे वाराना कॉलेजेस की जानिब से हड़ताल के ऐलान की तायीद की और कहा कि हुकूमत को फौरी बकायाजात जारी करते हुए कॉलेजेस को हड़ताल से रोकना चाहिए। तलबा तंजीम ने बयान जारी करते हुए कहा कि फीस रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप सिर्फ कॉलेजेस तक महदूद नहीं है, बल्कि लाखों पसमानदा तलबा के मुस्तकबिल का सवाल है जो गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। तेलंगाना में गुज़िश्ता कई बरसों से स्कॉलरशिप और फीस बाज अदायगी का फंड जारी नहीं किया गया। SIO तलबा के मसाइल पर मुसलसल जदोजहद करती रही है। कॉलेजेस की इंतजामिया भी जदोजहद में शामिल हो चुके हैं। ये महज माली बहरान का नहीं बल्कि इंसाफ, मसावत और तलबा के मुस्तकबिल का सवाल है।